نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم لفظ بلفظ ترجمۃ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ 198 کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، لیسا نہیں ہے، علیکم یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، کمبینیشن ہے، علا اور کم۔ علا حرف ہے، پر اوپر کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں، کم تم سب، یہ ضمیر ہے، اسم ہے، الگ سے آئے تو انتم، جڑ کر آئے تو کم، تم پر نہیں ہے۔ اور یہ جو کم ہے نا، یہ جمع کی ضمیر ہوتی ہے، جمع اور مذکر اور جو حاضر ہیں، اور اگر واحد کی ہو تو زبر والا کاف جو آخر میں آتا ہے۔ جناح اسم ہے، آخر میں تنوین ہے، کوئی گناہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے تبتغوا، یہ تبتغونا تھا، نون گر گیا اس ان کی وجہ سے، تو واو نون آ رہا تھا آخر میں، شروع میں تا علامت مضارع، تو فعل مضارع ہے، با غین یا حروف مادہ ہیں، اور کام کرنے والے فاعل واو سے پتہ چل رہا ہے زیادہ، جمع مذکر ہے، تا سے پتہ چل رہا ہے حاضر ہے، یعنی تم سب، یہ کہ تم سب تلاش کرو یا چاہو، فضلاً فضل اسم ہے، آخر میں تنوین ہے، من حرف ہے، سے ربکم دونوں اسم ہے، اپنے رب کی طرف سے یا اپنے رب کا، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا فا حرف ہے، پھر اذا جب، اذا کے بعد چاہے فعل ماضی آئے، ترجمہ زیادہ تر مستقبل یا حال میں کیا جاتا ہے، تو جب افدتم، فا یا ضاد حروف مادہ ہے، یہ فعل ماضی ہے، جس لفظ کے آخر میں تم لگا ہو نا، اس طرح جڑا ہو، وہ فعل ماضی ہوتا ہے، اس پہ کام کرنے والے تم سب، لیکن اذا کی وجہ سے اب ہم ماضی میں ترجمہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ 98% ہم مستقبل یا حال میں کرتے ہیں، اکا دکا مثالیں ہیں قرآن مجید میں، وہ اس موقع پر آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ افدتم اس میں لوٹنے کا اور پلٹنے کا معنی ہے، پھر جب تم سب پلٹو، مین عرفات، مین حرف ہے، آگے اگلا یہ اسم ہے، تنوین ہے، اب تو کبھی میں بھول بھی جاؤں یہ کہنا کہ جی شروع میں ال لگا ہوا ہے یا آخر میں تنوین ہے یا گولتا ہے، تو اس لیے اسم ہے۔ اب آپ تو پرانے اسٹوڈنٹس ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اب تو آپ کو یہ سب یاد سمجھ بھی آنا شروع ہو جاتا ہوگا، اسم کو پہچان بھی لیتے ہوں گے اللہ کی برکت سے۔ مین عرفات، عرفات سے، پھر جب تم عرفات سے لوٹو یا واپس آؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، فا حرف ہے، تو، اور اذکرو زال کاف را، ذکر، کئی بار میں پہلے تفصیلات شیئر کر چکی ہوں، کئی معنی میں ہمارے سامنے یہ لفظ آتا ہے، یاد کرنا، کسی کو بھولی ہوئی بات یاد دلانا اور یاد رکھنا، تو یہ فعل ہے، فعل امر ہے، اس میں شروع میں خالی الف لگا ہوا ہے، لیکن وہ فا ساتھ لگ گیا تو پتہ نہیں چل رہا، ٹپیکل شکل ہے اس فعل امر کی جس میں زیادہ لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے۔ بس ذکر کرو، یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، تینوں اسم ہیں، مشعر الحرام کے پاس، اس کو ابھی میں بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ وَاذْكُرُوهُ، اور یاد کرو، اب یہاں ضمیر آ گئی، اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے ضمیر، واحد مذکر غائب کی ہے، کما جیسا کہ ہداکم، ہدا ہا دال یا حروف مادہ فعل ماضی ہے، اس نے ہدایت دی، کم تم سب کو، وَإِن كُنتُم، اور ان اگر، کنتم تم سب تھے، لیکن ان کی وجہ سے ہم کہیں گے، اور اگر تم سب ہو، من قبل ہی اس سے پہلے، لامن الضالین۔ اچھا، ان کئی طرح کا ہوتا ہے، کم از کم 4 اقسام ہیں، ان کی علامات بھی ہیں، زیادہ تر ان شرطیہ ہوتا ہے، ایک ان ہوتا ہے، اس کے بعد اگر اللہ آئے تو وہ ان نافیہ بن جاتا ہے، ہم ترجمہ اس ان کا کرتے ہیں نہیں کے ساتھ، وہ ان جس کے بعد زبر والا لام آئے، جو کہ من الضالین سے پہلے آ رہا ہے، اب یہ ان کیا ہے، نام تو نہیں بتا سکتی، تفصیلات نہیں بتا سکتی، لیکن اس کا ترجمہ ہم یقیناً کے ساتھ کریں گے، بلا شبہ اس سے پہلے، اس سے قبل تم گمراہوں میں سے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، کچھ بازار تھے دور جاہلیت میں،
اب مسلمانوں نے حج کے دنوں میں وہاں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا تو یہ آیت اتری۔ اچھا جی، کعبہ سے چلیں تو پہلے مینا، پھر مزدلفہ، پھر عرفات آتا ہے۔ حاجی 8 ذوالحجہ یوم ترویہ کو مینا میں ظہر سے پہلے پہنچتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر وہیں ادا کرتے ہیں۔ احرام کے بعد حج یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ 9 ذوالحجہ کو عرفات جاتے ہیں۔ سورج ڈھلنے سے لے کر اس کے غروب ہونے تک عرفات میں وقوف ٹھہرنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ مشعر حرام ایک پہاڑ ہے، اس کے پاس سے مراد مزدلفہ ہے۔ حرم کے اندر ہونے کی وجہ سے اسے الحرام کہہ دیا گیا۔ عرفات سے واپس آ کر حاجی حضرات رات یہاں گزارتے ہیں، صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر سورج طلوع ہونے کے قریب تک ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک پہاڑ ہے، اس کے پاس، یہ میں نے بتا دیا اس کی تفصیلات۔ تو مراد کیا؟ مزدلفہ۔ اچھا، اب مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، لیکن اپنے ساتھ وہ شریکوں جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوتے تھے انہیں بھی یاد کرتے تھے، تو جو کلمات تھے اس میں ان کا بھی ذکر کرتے تھے۔ تو یہ میں نے سلائیڈ شیئر کی ہے، آپ اپنے طور پہ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کہتے تھے، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو پھر کیا حال ہوگا مسلمانوں کا جو وہاں جا کے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔